الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دفاع صحابہ اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون کانفرنس میں شریک ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ عزیز دوستو، آج آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق بھی سماعت کیا، استاد محترم نے سبق پڑھایا اور اس سبق میں سند پڑھی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث میرے استاد احمد بن اشکاب نے پہنچائی اور پڑھائی، اور انہوں نے اپنے استاد عمارہ سے سنی، اور انہوں نے اپنے استاد ابو زرعہ سے سنی، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، کہیے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب کہیں الحمدللہ کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا بھی نہیں، کہیں سے چھوٹا ہوا بھی نہیں۔ سب کہیں الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ آواز سے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے نہ کہیں سے چھوٹا ہوا ہے نہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے، یعنی نہ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے غیبت کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ دین محفوظ طریقے سے پہنچا ہے، صاف انداز میں پہنچا ہے، لیکن پہنچانے کا احسان کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ سند چلتی ہے روایات میں، سند چلتی ہے جیسے امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، یہ سند چلتی ہے۔ صحابی سے نیچے جتنے بھی راوی آتے ہیں، صحابی سے پہلے جتنے بھی راوی آتے ہیں، ہر راوی کی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ احمد بن اشکاب کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، کیا کرتا تھا، کیسے بولتا تھا، اس کا استاد کون ہے، کہاں کا تھا، کیسا تھا، اس کا استاد کون ہے، کیسا تھا، کہاں کا تھا۔ لیکن محدثین جب پوچھتے ہیں کہ یہ صحابی ہے تو نہیں پوچھتے کون تھا، کہاں کا تھا، کیسا تھا، صرف سنا ہے یہ ابو ہریرہ ہے، نام کے پیچھے بھی نہیں جاتے کہ کہہ دیتے ہیں کہ لہو صحبت، یہ ابو ہریرہ وہ ہے جسے مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کی صحبت کا اثر یہی ہے کہ صحابی کبھی بھی رسول پر جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اور یہ دین اہل سنت کا ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ یہ کس کا دین ہے؟ ادھر دیکھتے ہیں ہے بھی معصوم، ہے بھی امام، بات کرتا ہے کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں ہے بھی معصوم، ہے بھی امام، ہے بھی خدائی نمائندہ، بات یہ کی ہے کہتے ہیں جھوٹ گالا ہے، تقیتاً بات کی ہے، مسا کیا ہے، تقیہ کیا ہے، صدیق کی بیعت کی ہے، تقیہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا صحابی کبھی بھی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ لہو صحبت، اس لیے محدث کبیر امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دی ہے کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، فاعلم انہ زندیق، فاعلم انہ زندیق۔ جو صحابہ کی توہین و تنقیص کرتا ہے محدث کبیر اسے زندیق کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ زندیق ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک بأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق۔ یہ میں نے صحابہ کے تنقیص کرنے والے کو جو زندیق کہا اس کا سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی سچے ہیں، مصطفیٰ کا قرآن بھی سچا ہے، مصطفیٰ جو دین لائے ہیں وہ دین بھی سچا ہے۔ انما یؤتی ذا یؤتون کلہ ذالک الصحابہ
काफिर का वो काफिर का यानी जब सहाबा की तनकीस करता है उस पर जरा करना दीन को मजरूह करने से बेहतर है। दीन को मजरूह करने से दीन किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस कबीर कहते हैं जो सहाबा के इकराम के ऊपर एतराज करता है, तंज़ और तशरीह करता है, उस हम दीन पर तंज़ और तशरीह उसकी कबूल नहीं करेंगे। सहाबा को सच्चा कहेंगे, इसको कहेंगे तू झूठा झूठे का बच्चा है। जैसे कि इमाम बाकिर ने कहा था जो सिद्दीक को सिद्दीक न कहे वो दुनिया में भी झूठा, आखिरत में भी, आखिरत में भी। इसलिए सहाबा इकराम की अजमत बयान करोगे अपने इलाकों में अपने दोस्तों के साथ, सहाबा इकराम की अजमत बयान करना यह हमारे ईमान का अव्वलीन हिस्सा है। न हम किसी लिसानियत पर लड़ने वाले हैं, न लिसानियत वालों का साथ देने वाले हैं, न किसी